خواب میں جو کچھ بھی آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے، کہ جب دجال کا ٹائم چل رہا ہوگا تو اتنا زیادہ فتن پھیل چکا ہوگا، یہ شافما کہ اس دور تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے تھرو مومنین کی گائیڈنس کریں گے کہ اگر وہ والا خواب آ گیا. اہل حدیث اسکالرشپ خوابوں کو سیریس نہیں لیتے. نو آئی ڈو ناٹ نو جن محمد علی صاحب اہل حدیث ہیں کہ نہیں. آئی ڈونٹ مے بی ہی از اے بریلوی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کا فرقہ کیا ہے. پہلے حدیث کو جا کے خواب سنائے نا، یہاں تک بھی کہہ دینا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ نبی علیہ السلام ہے؟ آپ نے دیکھے ہوئے نبی علیہ السلام؟ آپ پہلے ان کا حلیہ بتائیں. ایسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا، کیونکہ میں رویا کے اوپر نا بہت سال گزارے ہیں، تعبیر رویا کے اوپر نا میرے ایسے اساتذہ سے وہ کرتے ہی تھے، تو میں ان کی وجہ سے، اور ہر یوتھ کو، ہر لڑکے کو فیسینیشن ہوتی ہے، لڑکیوں کو بھی، کہ یار یہ کیا سائنس ہے نا. نبی علیہ السلام کی اتنی تواتر کی یہ سنت ہے کہ ہر فجر کے بعد، ہر نماز، ہر روز فجر کے بعد نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ کسی کو خواب آیا ہے رات کو تو ابھی سنائے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. اسلام میں اتنا بڑا واقعہ ہے خواب کو، اور اس کی نبی اسلام نے فرمایا کہ آخری دور میں جو اللہ تعالیٰ کی انتظامات ہیں مومنین کے لیے، وہ خواب ہے کہ جب دجال کا ٹائم چل رہا ہوگا تو ظاہر ہے ہر چیز ہی 2 نمبر فراڈ ہوگی نا، ہر چیز میں فراڈ ہوگا، اتنا زیادہ فتن پھیل چکا ہوگا، تو کیسے کسی کی کسی بات پہ کوئی یقین کرے گا؟ اس لیول کا فراڈ ہے. میں اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں، گھنٹہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس لیول کے اوپر ایک عام مسلمان کی حالت تباہ ہو جانی ہے، کہ وہ اپنے باپ سے بھی دھوکہ کھائے گا، اپنی ماں سے بھی دھوکہ کھائے گا، اپنے دوستوں سے بھی دھوکہ، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو نبی السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے تو گائیڈنس نہیں چھوڑنی نا، تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے تھرو مومنین کی گائیڈنس کریں گے، کہ اگر وہ والا خواب آ گیا جو اللہ کی طرف سے، اور اس کی نشانیاں نبی السلام نے بتا دی. میرے استاد تو کہہ رہے تھے کہ اگر کعبہ اور نبی السلام اس چیز کو کوئی اسیسینیٹ کر دینا، کہ خواب کو، اور خواب کے اندر آپ کو یہ ویلیو ختم کر دے خواب کی، اور آپ کو یہ نہ سکھائے کہ خواب کو کیسے خود انٹرپریٹ کرتے ہوتے ہیں، تو آپ کو اللہ ہی بچائے آخری دور کے فتن میں، تو آپ کو پھر کوئی فرشتہ ہی آ کے وحی کرے، تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں کرنی نا، کہ آپ نبی اسلام تو کے بعد وحی تو نہیں ہوتی. تو اب آپ تو گئے، آپ کو میجر جو نیوکلیئر جو ہے نا بم آپ کے فلسفے میں ڈال دیا، اگر خواب کو آپ نے ڈی ویلیو کر دیا. تو نبی اسلام کی حدیث اتنی کڑی ہے خواب کے اوپر. اب میں آپ کو کسی وجہ سے یہ پوری کی پوری بات بتا رہا ہوں، میں نے جو کانٹیکسٹ بتایا نا خواب کا اور حدیث کا دجال کا، اب میں نے فریم کر دیا آپ کو. Now I'm only talking about 2 people who actually love this guy، جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے میں دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ والوں کو نہیں میں مانتا، یہ تو کفر ہے، آپ کے بابو نے کتاب میں لکھا ہے. Now you have to understand میں نے آپ کو کس فریم میں داخل کیا. ابھی غور سے سمجھے اس بات. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کیا ہے اور اس کی سائنس کیا ہے، اور میں نے آپ کو حدیث جان کی بتائی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں سر خواب کی کیا ضرورت ہے، خواب ہمارے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خواب کی ضرورت کتابوں میں بتائیے، نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث، اور میں نے آپ کو تواتر سے وہ سنت بھی بتا دی. ٹھیک ہے، I'm pretty sure you know کہ خواب کی کتنی بڑی ویلیو، کسی اور دین میں خواب کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے دین میں خواب کی سپریم ویلیو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندے نے بات کی ہے، فار ایگزامپل اس وقت محمد علی مرزا صاحب نے بات کی، تو آپ سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی دیکھتے ہیں کہ اوکے یہ کس فریم سے بیٹھ کے یہ فلسفہ مرتب ہو رہا ہے، یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے، کس فریم سے سوچ آتی ہے نا. دین یو انڈرسٹینڈ کہ اوکے یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف میتھس، مے بی ہی از انسپائرڈ بائی اے لوکل سائیکالوجی، اینڈ فریم ادھر سے لے رہے ہیں جو کہ اہل حدیث اسکالرشپ کی سائیکالوجی ہے. اہل حدیث اسکالرشپ خوابوں کو سیریس نہیں لیتی. Now I do not know جن محمد علی صاحب اہل حدیث ہیں کہ نہیں. I do not know that. Okay, maybe he is not. Maybe he is a بریلوی. I'm not saying کہ ان کا فرقہ کیا ہے. میں ان کی فریمنگ کی بات کر رہا ہوں. کیا پتا بچپن ان کا بریلویزم میں گزرا، کیا پتا بچپن ان کا اہل حدیث میں گزرا، کیا پتا مجھے نہیں پتا. کیا I did not talk to him. Okay, but seems like کہ ان کی یہ فریمنگ جو ہے نا سائیکولوجیکل فریمنگ، وہ اہل حدیث اسکالرشپ کی ہوئی ہے. اور جیسے ہی آپ اہل حدیث اسکالرشپ کی فریم کے اندر سے بات کرتے ہیں، تو آپ جس مرضی اسکالر آف اہل حدیث کو جا کے خواب سنائیں نا، یہاں تک بھی کہہ دینا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ بلیٹنٹ ریفیوٹ کریں گے آپ کو کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ نبی علیہ السلام ہے؟ آپ نے دیکھے ہوئے نبی علیہ السلام؟ آپ پہلے ان کا حلیہ بتائیں. ہم صحابہ کے تھرو احادیث، صحیح حدیث کے تھرو پہلے ویریفائی کریں گے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ اس فریم سے آ رہے ہیں، کس فریم میں یہ تھاٹ پروسیس ہے. اور جو دوسرا فریم ہے نا،
جو بریلویزم کا یا دیوبندیزم کا، اس میں یہ والا سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلیہ بتائیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں وہ خواب پوچھا جاتا ہے اور خواب کے اندر سے وہ دعوت کا آنسر یا مطلب نکال جاتا ہے. نا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں دیوبندی ازم کی طرف یا بریلوی ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں یا میں اہل حدیث ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں. میں جان کے اپنے فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو اس اوریجنل فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. وہ اوریجنل فریم ڈائریکٹ اس سنت کا ہے تواتر سے، کہ جس میں نبی علیہ السلام خود پوچھتے تھے کہ کوئی خواب آئے تو سناؤ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں پڑھا ہو سیرہ میں، آپ پڑھیں سیرہ میں باقاعدہ رویا کا چیپٹر ہے، بہت ہی بڑا چیپٹر ہے، رویا خواب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی تعبیر جو ہے اس نکالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر علی بن ابی طالب نے، عبداللہ بن عباس. میں آپ کو کیسے ایسے صحابہ کے نام بتاؤں. حضرت عمر بن خطاب نے جب تعبیریں بتائی ہیں لیٹر آن اپنے ٹائم پہ، نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تعبیر بتائی، اور ایک دو ابو بکر صدیق نے تعبیر بتائی. اور ایک صحابی نے خواب سنائے نبی السلام کو مسجد نبی میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا جی آپ بتائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا خواب میں کیا بتایا تھا، بٹ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھی تعبیر آپ نے بالکل ٹھیک بتائی اور آدھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے تعبیر کا کانسیپٹ جو ہے. پھر جب مولانا سیری کے ٹائم کے اوپر یہ بہت زیادہ محنت کر کے مولانا سیری نے جس لیول تک لے گئے، پھر مولانا اسماعیل آئرینین جو تھے وہ ان کے 200 سال بعد آئے ہیں، اور ہی ٹوک اٹ ٹو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول. اب میں وہ کیوں یہ ساری کی ساری تمیدیں باندھ رہا ہوں. What do you think I'm doing here? I'm actually creating a frame here. اوکے. اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کی سائنس کیا ہے، اور سائنس لٹرلی سائنس اس کے رولز کیا ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خواب میں جو کچھ بھی آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے، اس کا ٹوٹلی ڈفرنٹ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. السلام علیکم، جس میں فیصل آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ورلڈ آف ڈریم یہ ایک ایسا کنسیپٹ اور اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمیں اسلامک لٹریچر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی زیادہ وی کین سے کہ انٹرسٹنگ اور کریوسٹی کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں آپ کو بہت سے ایسے ہڈن ڈائمینشنز اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوتی. ریسنٹلی میں اپنی سیرہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہی ٹاپک میرے چل رہے تھے کہ برزخ، موت اور نیند، یہ تینوں ٹاپک انہوں نے ایک کمبینیشن میں ایک وہ کیا ہوا ہے کہ مرج کیا ہوا ہے. اور اسی کنٹیکس میں دیکھا جائے تو ہمیں حدیث کی روشنی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مومن کا خواب وہی کہ ایسا ہوتا ہے، اور جب دجال کا ٹائم آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواب کے ذریعے ایک مومنوں کو ایک ٹریک پرووائڈ کریں گے، ایک پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، جس کے ذریعے ان کو ایک وے آف تھاٹ مل سکے گا کہ ان کو کیا اب آگے کرنا چاہیے. اگر آپ ان کو کمپلیٹلی شیٹر کر دیں گے یا کمپلیٹلی ڈینائی کر دیں گے کہ یہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ اسلامک لٹریچر میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، تو آپ ایک بہت بڑے علم کو سے دور کر رہے ہو، ایک بہت بڑے خزانے کو، ایک بہت بڑے ہڈن ڈائمینشنز کو اسلام سے دور کر رہے ہو. کیونکہ اپنی بائسنس کی وجہ سے کہ ہمارے علماء کرام اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، یا پھر جو ہمارے مقابر ہیں وہ اس چیز کے بارے میں انہوں نے کوئی اپنا اوپینین پیش نہیں کیا. اگر حدیث آ گئی ہے، قرآن میں اس کا چیز کا ذکر آ گیا، تو نتھنگ ایلس میٹر. آپ کا اوپینین، میرا اوپینین میٹر نہیں کرتا ہے. ایون تو کہ آپ کے پاس جتنا مرضی علم ہے، جتنا مرضی، جب حدیث اور قرآن ہمارا ایک سورس آف لائٹ ہوتے ہیں، ہم نے ہر جگہ پہ حدیث سے اور قرآن سے اپنی وہ چیزیں لینی ہوتی ہے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. اتنا زیادہ بلری ویژن کر کے دکھایا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو کنجسٹڈ فیلنگ کے ساتھ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ اس نہج کو نہیں پہنچ سکتے ہو جو کہ ایک کلسٹر کلیئر چیز ہوتی ہے. آپ کبھی بھی اس کی بیس لائن کو وہ ٹچ